اب ہم پوچھتے کہ تم کون ہو؟ مسلم کا جواب کافی نہیں، سب مسلم کہتے ہیں اپنے آپ، کون ہو تم؟ جہمی ہو، مرجئہ سے ہو، خوارج سے ہو، روافض سے ہو، اگر اس کا تعلق ان فرقوں سے ہوتا ہم اس کو چھوڑتے، رد کر دیتے، نہ آپ کی بات سنیں گے نہ اس کو قبول کریں گے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں اہل السنہ اہل الحدیث میں سے ہوں، یہ تمیز ہے، ہم کہتے ٹھیک ہے شاباش، اب حدیث سنا، اب ہم سنیں گے اور قبول کریں گے۔ تو اس لقب کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان صفوں میں امتیاز کرنے کے لیے۔ فرقے بڑھ چکے تھے اور فتنوں کی بہتات تھی، تو پھر یقیناً تمیز کی ضرورت۔ مسلم کا لقب کافی نہیں تھا، کیونکہ سب مسلم ہونے کے دعوے دار تھے۔ بتاؤ تم کون؟ اگر وہ کہتا میں خارجی ہوں، جاؤ، نہیں سنیں گے۔ معتزلی ہوں، نہیں سنیں گے۔ جبریہ قدریہ سے نہیں سنیں گے آپ کی بات۔ اور اگر وہ کہتا میں اہل الحدیث ہوں، اہل السنہ والجماعہ، تو ٹھیک، اب آؤ، اب بات کرو، آپ کی بات سنیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو اصطلاح اختیار کی گئی، یہ کوئی مذموم اختراع یا تفرق نہیں ہے، یہ اہل حق کو اہل باطل سے جدا کرنے کا پروگرام۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو بھی داعی ہوگا اس کے لیے تمیز شرط ہے۔ مجھے جاننا ضروری ہے کہ تم کون ہو، دعوت دے رہے کون ہو تم، میں آپ کی بات سنوں یا نہ سنوں۔ اور ہم پاکستان میں کسی بھی حقانیت و صداقت کے اظہار کے لیے لقب کافی۔ اہل الحدیث کا معنی کیا ہوا؟ واضح کہ میرا عقیدہ کیا ہے، توحید میں، اسماء و صفات میں میرا عقیدہ کیا ہے، سارے افعال میں، اعمال میں، بالکل واضح، ایک لفظ سے بالکل نمایاں۔ اور اگر کوئی کسی فرقے کا نام لے رہے وہ بھی نمایاں، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے۔ تو تمیز ضروری ہے۔ اسی تمیز کی خاطر سلف کے دور سے یہ تقسیم عمل میں آئی، اور بالخصوص اہل الحدیث کی اصطلاح یہ اہل الرائے کے مقابلے میں اختیار کی گئی۔ یہ دوسری وجہ اختیار، دو مدرسے قائم ہو چکے تھے، مدرسۃ الحدیث اور مدرسۃ الرائے۔ مدرسۃ الرائے کا زیادہ مرکز کوفہ تھا، اور باقی جو بلاد تھے، بلاد اسلامیہ، ان میں بڑی شد و مد کے ساتھ مدرسہ الحدیث قائم تھا۔ مذہب حدیث کا موقف کیا تھا کہ مسائل کتاب و سنت سے لیے جائیں، نصوص سے لیے جائیں، رائے کا استعمال نہ ہو اور قیاسات کا استعمال نہ ہو، اجتہاد بھی تب کریں جب کوئی نص ظاہر نہ ہو۔ مدرسہ حدیث کا موقف۔ مدرسہ رائے کا موقف کیا تھا کہ دین میں رائے کا بڑا عمل دخل ہے، بلکہ اس مدرسے میں اتنا غلو آ گیا کہ بعض اوقات اپنی رائے کو یا اپنے بڑے کی رائے کو کتاب و سنت سے مقدم سمجھا گیا۔ قرآن و حدیث بعد میں ہے، رائے پہلے۔ نور الانوار ایک اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں ایک عبارت ہے، لو عملنا بکل حدیث لن سد باب الرأی، اگر ہم ہر حدیث کو مانتے جائیں، ہر حدیث کو اپناتے جائیں، تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے۔ ہمارا تمیز رائے ہے، حدیث نہیں۔ اس رائے کو بچاؤ، اس تمیز کے بقا کی محنت اور کوشش کرو۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ دو مدرسے قائم ہو گئے، مدرسۃ الحدیث اور مدرسۃ الرائے۔ تو پھر جو مدرسہ حدیث کا طالب تھا وہ اہل حدیث کے لقب سے ملقب ہوا، اور جو مدرسۃ الرائے کا طالب تھا وہ اہل الرائے کے لقب سے ملقب ہوا۔ تو دو مستقل رائے وجود میں آ گئی، اہل الحدیث، اہل الرائے۔ اور یہ باتیں قرون اولیٰ کی چل رہی ہیں، یہ سارے اختلافات قرون اولیٰ سے چلے آ رہے ہیں۔
یہ وجہ اختیار ہے. تو یہ تفرق نہیں ہے، یہ تمیز ہے. صفوں کو جدا کرنا. ایک داعی نکھر کر سامنے آئے کہ وہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کے معاملات اور اخلاقیات کیا ہیں، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کی سند کیا ہے، اس کے مدارس کون سے ہیں. ان ساری چیزوں کے تعین سے ایک داعی کا تمیز سامنے آتا ہے. ایک شخص کو پتہ چلے کہ طلاب کون کون ہیں، یہ استفادہ پتہ ہونا چاہیے. اور یہاں یہ بات نوٹ کر لو، کچھ لوگ مجہول دعوت کے میدان میں اترے ہوئے، کوئی جہلم میں مرزا کے نام سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹی وی کی اسکرین پر آ رہا ہے، مسجد کی ممبر و محراب ان کو قبول نہیں کرتی، اس قابل ہی نہیں، نہ ان کے مدرسے کا پتہ، نہ ان کے مشائخ کا پتہ. نصوص پیش کرتے بھی ہیں تو مرضی کا فہم آپ کے اندر ڈالتے ہیں، اور جو فہم آپ کو ان مدارس سے ملے گا وہ فہم متوارث ہے. میں نے اپنے شیخ سے پڑھا، وہ فہم اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اپنے شیخ سے. اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اس کے شیخ سے. اس کے پاس کہاں سے؟ اس کے شیخ سے. یہ سند چل رہی ہے، اور چلتے چلتے پھر اتباع تابعین، تابعین، صحابہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ سے. یہ فہم متوارث ہے، اس میں خطا کا کم سے کم امکان. جو مدارس دینیہ کے علماء ہیں، کبھی ان کا کوئی اسکینڈل سنا آپ نے؟ کوئی ایسی خطا جو عقیدے پر ضرب کاری کرتی ہو؟ لیکن جو باہر کے بہروپی ہیں وہ ٹکا ٹکا کے غلطیاں کریں گے، بدنام ترین لوگ، مگر شرم نہیں آتی ان کو. دنیا ان پر تنقیدیں کر رہی ہے، رد کر رہی ہے، ان پر نقد کر رہی ہے، اور وہ ڈھیٹ بنے بیٹھے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے. مجہول لوگ کہاں سے پڑھ کر آئے، کون مشائخ ہیں، یہ جاننا ضروری. اللہ کے بندو، یہ سبیل المومنین، ہمارے آباء و اجداد سے یہ راستہ چلا آ رہا ہے مومنین کا. دینی ادارے قائم ہیں، اساتذہ محدثین وہاں موجود ہیں، فقہاء وہاں موجود ہیں، لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں، ایک وقت گزارتے ہیں، طلب علم کرتے ہیں، اور پھر واپس لوٹتے ہیں، اور پھر اپنا ادارہ قائم کر کے اس علم کو آگے پہنچاتے ہیں، اور وہ فہم متوارث پیش کر رہے ہیں. فہم متوارث. تو یہ سارے تمیزات اس لقب کے ساتھ، اس لقب کو حاصل. تو یہ سارے تمیزات جو ہیں اس لقب کو حاصل ہوئے. الحمدللہ احد الحدیث ہونا ایک شرف کی بات ہے، احد الحدیث ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. احد الحدیث ہونا بہت سے جو ہے وہ فضائل و مناقب کی بات ہے. نبی علیہ السلام کے بہت سے نصوص اس منہج کی تعریف میں موجود. مثلا آپ کی دعا، نظر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فحفظہ، اور ایک حدیث بوعاہ ثم بلغہ الی من سمعہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری ایک حدیث کو سن لے، ایک حدیث اس کو یاد کر لے اور اس کو سمجھ لے اور آگے پہنچا دے. یہ چار چیزیں ہوں. یہ سارا تعلق بالحدیث، جو احد الحدیث کا درہ امتیاز ہے. سماع حدیث، سماع حدیث کے لیے سفر کر کے جانا دور دراز علاقوں میں جہاں کسی محدث کے وجود کا علم ہو، وہاں پہنچنا.